بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ عشق انسان کو نکما کر دیتا ہے، کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ اس بات میں کتنا سچ ہے اور کتنا افسانہ، اس پر گفتگو کریں گے، لیکن پہلے سنیں گے آج کی کہانی۔ آج میں آپ کو ایک نہیں بلکہ دو کہانیاں سناؤں گا۔ پہلی کہانی ایک تاجر کی ہے اور دوسری بھی ایک تاجر کی جسے عشق ہو گیا تھا۔ یہ کہانی آج سے کئی سو سال پہلے کی ہے، جب لوگوں کو سفر پر جانے کے لیے اونٹ اور گھوڑے کرائے پر دیے جاتے تھے۔ ایک ایسے مسلمان تاجر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی کربلا جانے کے لیے کچھ اونٹ اور گھوڑے کرائے پر دیے اور خود بھی ان کے ساتھ اس تاریخی سفر پر روانہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جو اگر اپنے نانا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر نماز کے دوران سجدے کی حالت میں چڑھ بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے نہ اٹھتے۔ وہ جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام یزید سے حق اور باطل کی ایک اہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود جب عاشور کا دن آیا اور اس نے مسلمانوں کو کٹتے ہوئے دیکھا، اسلام پر قربان ہوتے ہوئے دیکھا، آسمان اور مٹی کو سرخ ہوتے ہوئے دیکھا، تب اس نے امام حسین علیہ السلام کو روک کر اپنے پیسوں کا تقاضا کر دیا۔ ساتھ دینے کے بجائے اس بدبخت نے امام سے کہا کہ آپ میدان جنگ میں جائیں گے تو شاید واپس نہ آ سکیں، لہذا آپ میرا حساب کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور شخص کو اس کے حساب سے زیادہ ادا کر دیا۔ وہ شخص اپنے اونٹ، گھوڑے اور دینار لے کر وہاں سے چلا گیا۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ حیرت ہے، حیرت۔ اس تاجر نے کچھ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اکثر لوگ ایسے حالات میں مفلوج ہو جاتے ہیں، یا پھر یوں کہیے کہ لوگ ایسے حالات میں مفلوج ہو جانا پسند کرتے ہیں، سوائے عاشقوں کے۔ عاشق کا انداز تو کچھ اور ہوتا ہے۔ ہماری دوسری کہانی ایک عیسائی تاجر کی ہے جسے عشق ہو گیا۔ کہانی ہے وہاب ابن عبداللہ کی۔ وہاب شادی کر کے اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اسے حضرت امام علیہ السلام کا قافلہ ملا جو کربلا کی طرف گامزن تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے ایک مختصر سی ملاقات کے بعد وہاب ان کا شیدائی ہو گیا۔ اسے ان کا مشن سمجھ میں آ گیا تھا، سمجھ میں تو پہلے والے تاجر کو بھی آ گیا تھا، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ وہاب عشق فرزند نبی سے سرشار ہو چکا تھا۔ وہاب اپنے گھر کا سفر ترک کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ نہ صرف قافلے میں بلکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے دین اسلام میں بھی شامل ہو گیا۔ اور پھر وہاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ساتھ شہید ہو گیا۔ یہی نہیں، اس کی بیوی ان عورتوں میں سے تھی جو سب سے پہلے یزیدیوں کے ہاتھ شہید کر دی گئی۔
جب وہ اپنے شوہر کی شہادت پر اس کے لاشے پر بیٹھ کر اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک جو اجنبی تھے وہ آج عشق میں ڈوب کر بازی رہ گئے، جنت کے سردار سے جنت لے گئے، مالک یوم الدین کے سامنے سرخرو ہو گئے، اس کے حبیب کا دل جیت لیا۔ اور کیا چاہیے پھر، کیا چاہیے؟ اور جو بے عشق تھا وہ بیچارہ کہلانے کے لائق بھی نہ رہا۔ کربلا سے لوٹتے وقت ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا، جان سے بھی گیا اور اس مال سے بھی، جس مال کو لے کر پتہ نہیں اس نے کیا خواب سجائے ہوئے تھے۔ کتنے قریب تھا وہ اپنی منزل کے، کتنی دور چلا گیا۔ بنا عشق کے ہم مفلوج ہیں، اندھے ہیں، بلکہ مردہ ہیں۔ اور اگر عشق ہو جائے تو پھر سالوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیتے، پھر منزل چاہے کتنی دور کیوں نہ ہو۔ دنیا میں جس نے بھی جب بھی کچھ کر دکھایا، عشق کے بدولت ہی کر کے دکھایا۔ جتنا عشق زیادہ ہوگا اتنا بڑا کارنامہ ہوگا۔ لیکن اس کارنامے کا انجام بڑے کارنامے تو بہت سنے کیے، لیکن ہر کام کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ شیطان نے اور یزید نے بھی بڑے کارنامے کیے تھے، لیکن انجام آگ۔ انجام کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے جس سے عشق کیا جاتا ہے۔ جیسا محبوب ہوگا ویسے ہی انجام ہوگا۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اور اہل بیت رسول سے محبت کرنے کا کہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔